ایک سینئر سیاستدان کی چند ایسی تصاویریں وہ چند واٹس ایپ گروپس کے اندر شیئر کی گئی ہیں. وہ تصویریں میرے پاس موجود ہیں. ان تصویروں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بظاہر اس کے اندر جو ہے وہ یہ قدم کیوں اٹھایا گیا ہے؟ جلد از جلد اس سلسلے میں ایکشن لے لیں ورنہ یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آج اس ویلاگ کے اندر کچھ اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. تھوڑی دیر پہلے چند خبریں ایسی موصول ہوئی ہیں جو سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیں. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین اپڈیٹس مل بھی سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت شکریہ ہمارے پچھلے ویلاگس کے حوالے سے جو آپ کا فیڈ بیک آ رہا ہے اور جو ویوز آ رہے ہیں، جو انکریجمنٹ آ رہی ہے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے کہاں سے آغاز کریں؟ آئیے سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں پنجاب سے. پنجاب کے اندر جو ہے وہ خبر یہ آ رہی ہے کہ کل، اور جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے آج کی تاریخ بدل چکی ہو. 2 نئے منسٹر پنجاب کی کابینہ میں شامل ہو رہے ہیں اور ان میں سے ایک منسٹر کے حوالے سے خبر ہم نے آپ کو کم از کم 2 ہفتے پہلے ہی دے دی تھی، اور وہ ہیں یاور بخاری صاحب. ان کو جو ہے وہ ایک نئے منسٹر کے طور پہ پنجاب کی کابینہ میں شامل کیا جا رہا ہے. یاور بخاری صاحب کون ہے؟ کچھ سب سے پہلے اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ دے دیتے ہیں. یاور بخاری صاحب جو ہیں وہ زلفی بخاری صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں اور عمران خان صاحب کے بہت قریبی بھی ہیں. اور یہ ایک ایسے صاحب ہیں جو شروع سے ہی عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ ان کو کوئی امپورٹنٹ پوزیشن ملے، تو کابینہ میں تو ان کو شامل نہیں کیا گیا تھا، لیکن ان کو جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے پنجاب کی، اس کا چیئرمین ان کو بنا دیا گیا تھا. اور وہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے جس کے اندر تمام محکموں کو، تمام منسٹرز کو آ کے جواب دینا ہوتا ہے اس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں. تو اس کی سربراہی ان کو دی گئی تھی. اٹک سے ان کا تعلق ہے اور ویسے پارٹی کے اندر جو ہے بڑا نیٹ اینڈ کلین امیج ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. کوئی ایز سچ ان کے اوپر کرپشن کے چارجز نہیں ہیں. ایک برائٹ مائنڈ ہے اور ایک ایسے شخص ہیں جن کی اپوزیشن پارٹیز بھی جو ہیں بڑی عزت کرتی ہیں. نون لیگ کے اندر بھی کئی حلقوں کے اندر ان کو بڑی رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. میری چند نون لیگ کے لوگوں سے بات ہوئی تو یاور بخاری صاحب کے لیے اچھے کلمات انہوں نے ادا کیے. تو میرا خیال میں اگر کپتان کوئی ایک اچھی ایڈیشن کر رہے ہیں اپنے کابینہ کے اندر تو وہ قابل تعریف بات ہے. بائی دا وے، یاور بخاری صاحب کا نام جو ہے وہ ایک وقت میں سی ایم کے لیے بھی لیا جاتا تھا. بزدار صاحب کے حوالے سے جب یہ بات آ رہی تھی کہ جناب بزدار صاحب کو ریپلیس کر دیا جائے گا، تو ان فیورٹس میں سے ایک نام یاور بخاری صاحب کا بھی ہے. تو میرے خیال میں یاور بخاری صاحب کو کابینہ میں شامل کر کے جو ہے وہ بزدار صاحب نے بھی ایک اچھی اسمارٹ موو کھیلی ہے کہ اس طرح کم از کم ان کو بھی کچھ پاور ملے گی، اور ملنی بھی چاہیے. اگر ایک آدمی اچھا ہے، ڈیزرونگ ہے، تو اسے کیوں نہ ملے. تو ایک تو یہ سٹوری ہے. دوسری سٹوری جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اون چودھری صاحب کی واپسی ہو گئی ہے پنجاب کے اندر. اب اون چودھری صاحب جو ہیں وہ ایک زمانے میں میرے کپتان کے بڑے قریبی ہوا کرتے تھے، اور اتنے قریبی ہوا کرتے تھے کہ شاید کوئی بھی اتنا قریبی نہیں ہوتا تھا. اور چاہے آپ نے کپتان کا انٹرویو کرنا ہو، چاہے آپ نے کپتان سے ملنا ہو، آپ کو ہر صورت اون چودھری کے تھرو ہی گزرنا پڑتا تھا. اور یہ لیکن صورتحال تھی 2018 کے انتخابات سے پہلے تک. کوئی جلسہ ہو، کوئی میٹنگ ہو، اون چودھری کے بغیر وہ نہیں ہوا کرتی تھی. ہر موقع پہ، ہر جگہ پہ اون چودھری آپ کو نظر آتے تھے. لیکن پھر ایک دم 2018 کے جب انتخابات ہو گئے، اس کے بعد جب رزلٹ آ گیا، اور جس رات کو پرائم منسٹر نے جا کے اپنا اوتھ لینا تھا، حلف برداری کی تقریب ہونی تھی، اس سے پہلے تک وہ اس حلف برداری کی تقریب کے کارڈ تک بانٹ رہے تھے ہماری اطلاع کے مطابق. لیکن پھر یکایک کچھ ہوا اور جس کے بعد اون چودھری صاحب کو اسلام آباد بدر کر دیا گیا اور ان کو پنجاب بھیج دیا گیا. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اون چودھری تو میرے کپتان کے اتنا قریب ہوا کرتے تھے، تو آخر یہ ہو کس طرح گیا؟ ایک دم ان کو کیوں ہٹا دیا گیا؟ تو یہ مختلف اس میں تھیوریز ہی چلتی رہیں. کچھ نے کہا، کچھ ایک تھیوری تھی کہ جناب شاید کوئی ایسی انٹیلیجنس رپورٹ آئی ہے جو اون چودھری کے خلاف تھی اور وہ وزیر اعظم کو پیش کی گئی، جس پہ بہتر یہ سمجھا گیا کہ ان کو یہاں سے الگ کر دیا جائے. کچھ نے خاندانی معاملات کی کچھ بات کی، لیکن کوئی ٹھوس خبر اس سلسلے میں نہیں آ سکی. بہرحال ان کو اسلام آباد سے تو ہٹا دیا گیا اور ان کو پنجاب میں تعینات کر دیا گیا. لیکن پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے دفتر کے قریب ہی ان کا دفتر بھی تھا، اور ان کے حوالے سے پھر بھی کوئی ڈسکمفرٹ پایا جاتا تھا کہ اون چودھری جو ہے وہ ان کو یہاں سے بھی ہٹا دیا جائے. اور الٹیمیٹلی پھر جب شہباز گل صاحب کی چھٹی ہوئی تھی پنجاب سے، تو ساتھ ہی اون چودھری صاحب بھی جو ہے وہ فارغ ہو گئے تھے. اور لگتا اس طرح ہی تھا کہ اون چودھری جو ہے
وہ اب کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے. لیکن اس کے بعد ان کی دوبارہ سے ری انٹری شروع ہوتی ہے اور اون چودھری جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ وہ تصویروں میں آنا شروع ہوتے ہیں. گورنر پنجاب کے ساتھ بھی ان کی حالیہ دنوں کے اندر چند تصویریں سامنے آئیں, نظر آنا شروع ہوا کہ دوبارہ ری ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں, اور اب باقاعدہ طور پر وزیر اعلیٰ کے ایک خاص معاون کے طور پہ جو ہے سیاسی معاملات کے حوالے سے ان کو یہ عہدہ دوبارہ دے دیا گیا ہے. اون چودھری صاحب کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اون چودھری صاحب کا ایک قسم کا فیملی ریلیشن بھی عمران خان صاحب کے ساتھ اس طرح رہا ہے کہ فیملی ٹرمز جسے آپ کہتے ہیں وہ رہے ہیں. جب حج کرنے کے حوالے سے جانا تھا تب بھی اون چودھری صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ تھے. بشرا بی بی کے حوالے سے بھی اون چودھری صاحب کا نام جو ہے وہ کئی دفعہ لیا جاتا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ان کا بڑا ایک رسپیکٹیبل ریلیشن شپ ہے. اون چودھری صاحب کی اپنی اہلیہ کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا بھی بشرا بی بی کے ساتھ ایک بڑا رسپیکٹیبل ریلیشن ہے. تو غالباً اب کوئی معافی تلافی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اون چودھری صاحب کی اب واپسی ہوئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو واپسی ہوئی ہے یہ کتنی تگڑی واپسی ہوئی ہے. یہ صرف ایک پوسٹ کی واپسی ہے یا یہ فل فلیج جو ہے وہ کام کرنے کے حوالے سے واپسی ہوئی ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہے جو اس معاملے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے. اون چودھری جہانگیر ترین کے بھی بڑے قریب سمجھے جاتے تھے اور یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ان کو ترین صاحب کرتے ہوئے ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا کلوز ریلیشن شپ ان کا ہوا کرتا تھا. لیکن دس از ونس اپون اے ٹائم. اب ترین یہ جو ری انٹری ہوئی ہے اس کے محرکات کیا ہے یہ ابھی تھوڑا سا وقت ہمیں بتائے گا. لیکن پنجاب کے حوالے سے جو تھوڑی سی چینجز ہوئی ہیں ہم نے سوچا آپ کے ساتھ وہ شیئر کر لیں. ایک اور جو بڑی ایک افسوسناک ڈیولپمنٹ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑے سینئر رہنما, ایک سینئر سیاستدان کی چند ایسی تصاویریں وہ چند واٹس ایپ گروپس کے اندر شیئر کی گئی ہیں. اور بڑے سینئر سیاستدان ہیں. نام میں اس لیے نہیں لینا چاہتا اس لیے کیونکہ ان کی پرسنل آئیڈینٹی کو میں چھپانا چاہ رہا ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. وہ تصویریں میرے پاس موجود ہیں اور مجھے کہیں سے بھیجی گئیں, اور اکثر یہ جو صحافی ہوتے ہیں ان کے پاس یہ جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں نا تو چیز تو آ جاتی ہے لیکن اس کے پیچھے کے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ پہلے جانچنا بڑا ضروری ہوتا ہے. بائی دا وے یہ جن سیاستدان کی بات کر رہا ہوں ان کا تعلق حکومت سے ہے, اتنا میں کم از کم آپ کو بتا دوں, اور بڑے سینئر سیاستدان ہیں, بڑے نامی گرامی سیاستدان ہیں. ان تصویروں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی اور لگ اس طرح رہا تھا کہ کسی طریقے سے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بظاہر اس کے اندر جو ہے وہ ایک خاتون بھی نظر آ رہی ہے اس تصویر کے اندر, اور یہ قدم کیوں اٹھایا گیا ہے یہ میں نہیں جانتا. لیکن میرا خیال میں ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو اس کی تحقیقات کرنی چاہیے کہ آخر یہ اس سیاستدان کے حوالے سے یہ تصویریں کیوں سرکولیٹ کر رہی ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے. کیونکہ جب بھی کسی کی پرسنل لائف کو ہٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو میں کوئی بہت زیادہ اس کا حامی نہیں ہوتا اور میں اس چیز کو زیادہ اچھا نہیں سمجھتا, کیونکہ سیاست کے اندر جو ہے وہ بے شک باقی سارا کچھ ہو لیکن اگر کسی کی پرسنل لائف کو ہٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو میں اس کی کم از کم مذمت کرتا ہوں. تو یہ آج کی یہ ڈیولپمنٹ تھی, اور بلکہ یہ میں نے جو تصویروں والا سلسلہ ہے یہ 2 مختلف سورسز سے جو ہے وہ مجھے بھیجا گیا اور میں حیران تھا. میں نے آگے سے جواب کوئی نہیں دیا لیکن میں حیران اس بات سے تھا کہ آخر یہ کیا کیوں جا رہا ہے اس طرح. تو اگر یہ پکچرز جو ہیں وہ اگر مجھے بھیجی گئی ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہیں اور بھی بھیجی گئی ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ یہ اب کیونکہ اگر ایک چیز سوشل میڈیا کے اوپر آ رہی ہے یا ایک چیز اس طرح واٹس ایپ گروپس کے اندر پھیل رہی ہے یا واٹس ایپ کے اوپر بھیجی جا رہی ہے اس کا مطلب اب یہ سرکولیٹ کرنے لگی ہے. تو میں نے سوچا کہ اس کو صرف پہلے سے شیئر کر دوں کہ تاکہ اگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس سلسلے میں اگر کوئی ایکشن لینا چاہتے ہیں اور اس سورس کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ جلد از جلد اس سلسلے میں ایکشن لے لیں, ورنہ یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے. کیونکہ ظاہری بات ہے ایک آدمی کی پرسنل لائف ہے اور اس پرسنل لائف کو پروٹیکٹ بھی کرنا چاہیے. نام میں نہیں لوں گا تاکہ اس شخص کی آئیڈینٹی جو ہے وہ بچی رہے اور بلا وجہ اس کے اوپر انگلیاں نہ اٹھیں. تو یہ ایک چھوٹی سی ڈیولپمنٹ تھی, میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.